السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آئی پلس ٹی وی مدرسہ میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب امین النحو، اور اس سے پہلے جو ہم سبق پڑھے تھے، ہم پڑھ رہے تھے اعراب کی بحث، اور اعراب کے تعلق سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اعراب جو تین شکلوں میں ہوتا ہے، اس کی تین حالت ہوتی ہے، رفع، نصب، جر۔ اسم جو ہوتا ہے وہ تین حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا۔ اور ہم اسی کے تعلق سے اس کی الگ الگ جو ہے اس کے اعراب دیکھ رہے تھے، اور ہم نے اب تک جو دیکھا ہے اسم کے اعراب کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اسم کے اعراب تین طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی 16 قسمیں ہیں، یعنی وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں، جس میں سے ہم اب تک کتنی قسمیں دیکھ چکے ہیں۔ ایک بار ہم اس کو ریویژن کر لیں، دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو ہم اعراب دیکھ رہے تھے، اور اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آخری جو حرف ہے، اسم کا آخری حرف، اس میں تبدیلی ہو۔ اور تبدیلی جو ہوتی ہے یا اعراب جو آتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو اعراب بالحرکت یا اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرف یا اعراب بالحرکت۔ حرکت کا مطلب ضمہ، فتحہ، کسرہ، زبر، زیر، پیش کی کسی بھی اسم کے آخر میں زبر، زیر، پیش یا پیش، زبر، زیر، یہ تبدیلی جو ہوتی ہے یہ ہے اعراب بالحرکت۔ اور یا تو اعراب بالحرف ہوتا ہے کہ تبدیلی جو ہے حرکت میں نہ ہو، زبر، زیر، پیش میں نہ ہو، فتحہ، ضمہ، کسرہ میں نہ ہو، بلکہ حرف میں ہو، جیسے واو، الف، یا، یہ سب بدلے۔ تو اب تک ہم جو دیکھے ہیں، ہم نے گویا کہ 12 قسم ہم نے دیکھ لیا، 12 قسمیں ہم نے اعراب کی دیکھی۔ کون کون سی 12 قسمیں؟ نمبر 1، مفرد، منصرف، صحیح۔ ایسے ہی مفرد، منصرف، جاری مجرا، صحیح، جمع، مکسر، منصرف، ان تینوں کا اعراب ہم نے دیکھا تھا کہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ جیسے زید، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ جیسے زیدن، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ زیدن۔ اب یہ جو بدلتا ہے وہ کیوں بدلتا ہے، اس کے عامل آنے کی وجہ سے وہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے ابھی جو مثالیں دیکھی جیسے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید، تو یہ پہلی حالت تھی جو ہم نے دیکھا کہ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، یا اس کے علاوہ جمع مکسر منصرف۔ چوتھی قسم ہم نے دیکھا تھا جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم کا بھی اعراب کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم کا اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، مسلمات، اور نصب اور جر یہ دونوں ایک ہی اعراب آتے ہیں، حالت نصب میں بھی حالت جر میں بھی وہ آتن، آتن کا ساؤنڈ آتا ہے، مسلمات، مسلمات، جیسے ہن مسلمات، اور رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، تو نصب اور جر دونوں ایک ہی حالت میں آتے ہیں۔ پانچویں قسم کیا دیکھا تھا ہم نے؟ غیر منصرف۔ غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ جیسے جاء عمر، اور حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ، کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی اور غیر منصرف پر کبھی کسرہ نہیں آتا، تو حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ جاء عمر، اور حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ رأیت عمرہ، اور جر میں بھی فتحہ کے ساتھ جو ہے مررت بعمرہ۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہم نے اسماء ستہ مکبرہ دیکھا تھا۔ اچھا، وہ جو 5 قسم ہے، 5 قسم جو اعراب کی، یعنی 5 قسم ہم نے پڑھی، وہ اعراب بالحرکت تھا، وہاں حرکت بدلتی تھی۔ لیکن اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ، اور اس کے بعد مثنی، کلا و کلتا، اثنانی و اثنتانی، اور اس کے بعد جمع مذکر سالم، اولو اور عشرون، یہ جو 12 قسمیں تھیں، یہاں پر بھی اعراب بالحرکت نہیں بلکہ اعراب بالحرف، یہاں حرف بدل رہا تھا۔ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب کیا تھا؟ اسماء ستہ مکبرہ حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ ایسے ہی مثنی کا اعراب کیا تھا؟ حالت رفع میں الف نون آتا ہے، الف کے ساتھ الف اور نون، رجلانی، تو الف کے ساتھ بیچ میں حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں عینی، عینے کا ساؤنڈ، رجلانی، رجلینی، رجلینی۔
تو یہ حالت نصب اور جر، یعنی نصب اور جر ایک ہی حالت میں۔ ایسے ہی جمع مذکر سالم، تو جمع مذکر سالم کا بھی اور اولو اور عشرون ان سب کا اعراب کیا تھا؟ حالت رفع میں واو کے ساتھ مسلمون، لیکن نصب اور جر میں ایک مسلمین مسلمین۔ تو یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب آگے جو ہمارے سامنے بورڈ ہے 13 نمبر جو ہے اسم مقصور، اس لیے ہم نے شروع میں جو اسماء ستہ مکبرہ یا چند اصطلاحات ہم نے دیکھی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو اچھے سے یاد کر لیں، اس میں ہم نے چند اصطلاحات میں اسم مقصور بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسم مقصور کیا ہے؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ تو الف مقصورہ جیسے موسیٰ، عیسیٰ، تو یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ اسم مقصور اس کا اعراب کیا ہوگا۔ ایسے ہی غیر جمع مذکر سالم، اس سے پہلے ہم نے جمع مذکر سالم پڑھا جس کا اعراب کیا ہے؟ مسلمون پہلی حالت، اور دوسری تیسری حالت کیا ہے؟ مسلمین مسلمین۔ لیکن غیر جمع مذکر سالم، ایسی جمع یعنی مذکر سالم نہ ہو، غیر جمع مذکر سالم یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ جو جمع ہوتی ہے، جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ یائے متکلم جیسے غلامی میرا غلام، کتابی میرا کتاب، یائے متکلم، متکلم خود جو بات کرنے والا، جیسے میں ہوں، ہر آدمی جو متکلم جو بات کرنے والا فرسٹ پرسن، تو یہ اس کی طرف مضاف ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ اسم مقصور نمبر 1 یعنی ایسا اسم جس کے اخیر میں الف مقصور ہو، یہ غیر جمع مذکر سالم یعنی ایسی جمع جو مذکر سالم نہ ہو، اس کے علاوہ ہو، جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ان دونوں کا اعراب کیا ہے؟ اسم مقصور کا اعراب یا ایسی جمع جو مذکر سالم نہیں، جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، تو ان دونوں کا اعراب کیا ہے؟ رفع، حالت رفع میں کیا ہے؟ ضمہ تقدیری۔ اب یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے، ضمہ تو ہم پڑھ کے آئے، ضمہ مطلب پیش، حالت رفع میں ضمہ، تو پہلی حالت حالت رفع ہے، تو حالت رفع میں ضمہ تقدیری، ضمہ تقدیری، تقدیری کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ اب تک جو ہم اعراب پڑھ رہے تھے، اعراب کی دو قسمیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف، یا تو حرکت ظاہر ہو رہی تھی، زبر زیر پیش ظاہر ہو رہا تھا لاسٹ میں، اور یا تو حرف ظاہر ہو رہا تھا، الف واو نون ان میں سے۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اسم مقصور اور ایسی جمع جو مذکر سالم کے علاوہ ہو، جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، ان دونوں کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیری، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا لیکن ضمہ تقدیری ہوگا۔ تقدیری مطلب ظاہر نہیں ہوگا، چھپا ہوگا۔ تو یہ بھی اعراب ہوتا ہے کہ بھئی اعراب آخری حرکت جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، ظاہر نہ ہو۔ جیسے جاء موسیٰ وغلامی، اب یہ موسیٰ ہم پڑھ کے آئے ہیں، اسے مقصور ہے، آخر میں الف مقصورہ ہے، تو اس کی پہلی حالت جو ہے حالت رفع وہ ضمہ تقدیری ہے۔ ضمہ تقدیری، یہاں پر جو ضمہ ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ کس سے معلوم ہو رہا ہے؟ جاء، جاء یہ فعل ہے، جاء مطلب آیا، کون آیا؟ موسیٰ، کون آیا؟ غلامی میرا غلام۔ تو اب یہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، ضمہ تقدیری مطلب ایسا ضمہ، ایسا پیش جو چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو حالت رفع میں ضمہ تقدیری۔ حالت نصب میں فتحہ تقدیری، یہاں بھی حالت رفع، حالت نصب میں فتحہ ہوگا لیکن تقدیری چھپا ہوا ہوگا۔ رأیت موسیٰ، سیم آیا، وغلامی، یہاں بھی موسیٰ، یہاں بھی غلامی، یہاں بھی موسیٰ، یہاں وغلامی، لیکن کہہ رہے ہیں فتحہ ہے لیکن وہ تقدیری چھپا ہوا ہے۔ پڑھنے والا کیسے معلوم ہوگا کہ حالت نصب میں ہے یا حالت رفع میں ہے؟ حالت رفع میں معلوم ہوگا، یہ جو پہلے آتا ہے نا اس سے معلوم ہوگا۔ تو حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب میں فتحہ تقدیری، تقدیری مطلب چھپا ہوا، فتحہ ہے لیکن چھپا ہوا، یہاں ضمہ ہے لیکن چھپا ہوا۔ اور جر میں کسرہ تقدیری، جر کسرہ تقدیری، کسرہ مطلب زیر لیکن تقدیری ہے، یہاں پیش لیکن تقدیری چھپا ہوا، یہاں فتحہ زبر چھپا ہوا، یہاں کسرہ زیر لیکن چھپا ہوا۔ مررت، میں گزرا، کس کے پاس سے؟ بموسیٰ، موسیٰ کے پاس سے، وہ غلامی، اور میرے غلام کے پاس سے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دو قسم کا اعراب، اسم مقصور اور
غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ان دونوں کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں، تقدیری یعنی چھپا ہوتا ہے۔ حالت رفع میں ضمہ چھپا ہے، حالت نصب میں فتحہ چھپا ہوا، ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اور حالت جر میں کسرہ۔ ہم جو پہلے پڑھ کے آئے تھے مفرد منصرف صحیح، وہاں ظاہر ہو رہا تھا، جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، بدل رہا تھا، صاف صاف دکھ رہا تھا، زید زیدن زیدن دکھ رہا تھا، مسلم مسلمن مسلمن دکھ رہا تھا، مسلمن 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 ایک دم صاف صاف دکھ رہا تھا۔ لیکن یہاں پر سیم آ رہا، دیکھیے، موسیٰ جاء موسیٰ وغلامی، رأیت موسیٰ وغلامی، مررت بموسیٰ وغلامی، یہ تین حالتیں ہیں، تینوں حالت میں ایک جیسا آ رہا ہے۔ تو تینوں حالت میں ایک جیسا آ رہا ہے تو فرق کیسے ہوگا؟ کیونکہ اسم جو ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا تو نصب میں ہوگا، یا جر میں ہوگا۔ تو حالت رفع اور نصب اور جر یہ تینوں حالت میں ہے، لیکن تقدیری ہے۔ پہلی حالت رفع ضمہ ہے لیکن چھپا ہوا ہے، معلوم کیسے ہوگا؟ اس کے پہلے جو فعل آتا ہے یا جو عامل آتا ہے، وہ آگے ہم بحث میں پڑھیں گے کہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا، اعراب کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تبدیلی عامل کے آنے سے ہوتا ہے، عامل کے آنے سے تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہاں جاء مطلب آیا، کون آیا؟ آنے والا کون ہے؟ موسیٰ۔ تو جاء فعل ہو گیا، موسیٰ فاعل، تو آنے والا فاعل، یعنی یہ حالت رفع میں ہے، اس سے معلوم ہوا حالت رفع میں ہے۔ تو حالت رفع ضمہ تقدیری۔ یہاں رأیت میں نے دیکھا، دیکھنے والا میں، کس کو دیکھا؟ موسیٰ، یہ موسیٰ حالت نصب میں ہو گیا، مفعول ہے، حالت نصب میں ہو گیا۔ مرر تو میں گزرا، کس کے پاس؟ بے موسیٰ، یہ با آیا تو یہ حالت جر میں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ حالت رفع ضمہ تقدیری، نصب فتحہ تقدیری، جر کسرہ تقدیری۔ تو فتحہ ضمہ فتحہ کسرہ تینوں ہے، لیکن تینوں چھپا ہوا ہے۔ ہاں سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہم نے 13 نمبر اور 14 نمبر جو قسم ہے دیکھ لیا، اسی مقصور اور غیر جمع مذکر سالم، ان کا اعراب دیکھا جو تقدیری ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب آگے دو قسم اور ہم دیکھتے ہیں، یہ نمبر 15 ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص ابھی ہم نے کیا پڑھا اوپر؟ اسم مقصور۔ اسم مقصور جس کے اخیر میں الف مقصورہ ہو، موسیٰ، عیسیٰ، اور ہم پڑھ کے آئے پیچھے اسم منقوص کیا ہے؟ منقوص مطلب کم کرنا، منقوص نقص، کمی والا۔ اسم منقوص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اخیر میں ہم پڑھ کے آئے، جس کے اخیر میں یا ہو اور اس کے پہلے زیر ہو، کسرہ ہو، تو لاسٹ میں یا ساکن اور اس کے پہلے زیر ہو۔ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا کیا اعراب؟ اگر یہ بیچ میں آئے گا، یعنی عربی کے بیچ میں اگر لکھنے میں الفاظ یہ آئے، اسی مقصور آئے گا، تو اس کا تین حالت کیسے بنے گی؟ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ کیونکہ اسم جو ہوگا وہ اسم تین حالت میں ہوگا، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ اس کو یاد رکھے ہمیشہ، اسم تین حالت میں ہوگا، اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع میں، حالت نصب، حالت جر۔ تو اب یہ جو ہے اسم منقوص ہے، یہ تین حالت میں کیسے بنے گا؟ حالت رفع ہے، نصب ہے، جر ہے۔ تو رفع ضمہ تقدیری، اوپر بھی ہم پڑھ کے آئے تھے اسم مقصور میں، رفع ضمہ تقدیری، ضمہ ہوگا لیکن تقدیری مطلب چھپا ہوا ہوگا۔ جیسے جاء القاضی، 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 یہ القاضی کیا ہے؟ اسم منقوص ہے، اسم منقوص ہے کیونکہ لاسٹ میں یا کسرہ اور اس کے پہلے زیر۔ تو جاء القاضی، آیا میرے پاس قاضی، آیا، جاء القاضی مطلب قاضی آیا، جاء القاضی مطلب قاضی آیا۔ تو رفع حالت رفع میں ہے، یہ ضمہ تقدیری، ضمہ تقدیری، ضمہ مطلب پیش، یہاں پیش ہے لیکن چھپا ہوا ہے، اس کو ہم اس کے ذریعہ پتا کریں گے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ اچھا نصب کیا ہوگا؟ نصب فتحہ لفظی، اب دیکھیں تقدیری ہٹ گیا، یہی القاضی جب حالت رفع میں ہوگا تو ضمہ تقدیری کے ساتھ آئے گا، یعنی اس کا جو اعراب ہوگا، آخری جو حرف ہوگا وہ ضمہ تقدیری ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ لیکن جب حالت نصب میں ہوگا، دوسری جو اس کی حالت ہے نصب والی، تو وہاں فتحہ لفظی، فتحہ ہوگا لیکن تقدیری نہیں، لفظی، لفظاً ظاہر ہوگا، فتحہ لفظی۔ جیسے رأیت، یہاں اصل میں غلطی ہے، یہاں القاضیہ ہے،
رأیت القاضیہ، رأیت القاضی، کیونکہ یہاں کہہ رہے ہیں فتحہ ہوگا لاسٹ میں، لفظی ہوگا لفظاً، تو رأیت القاضیہ، میں نے دیکھا قاضی، قاضی آیا، جاء القاضی، حالت رفع میں ضمہ تقدیری، دکھائی نہیں دے رہا، پیش ضمہ ہے لیکن پیش ظاہر نہیں ہو رہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہاں نصب، حالت نصب میں فتحہ ہے لیکن لفظاً دکھا، رأیت القاضیہ، یہاں پہ فتحہ آئے گا، فتحہ لفظی ہے۔ پھر جر کسرہ تقدیری، واپس جر، حالت جر میں کسرہ ہوگا لیکن تقدیری ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ مررتو، میں گزرا، بالقاضی، قاضی کے پاس، تو یہاں بھی بالقاضی، یہاں کسرہ ہے، لاسٹ میں کسرہ ہے لیکن چھپا ہوا ہے، تو تقدیری کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا۔ تو اسم منقوص جو ہے، اسم منقوص اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو، اس کے پہلے کسرہ ہو، یا ساکن لاسٹ میں ہو، اس کے پہلے کسرہ ہو، یعنی زیر ہو۔ لیکن اس کا اعراب کیسا ہے؟ اس کی بھی تین حالتیں ہیں۔ حالت رفع میں ضمہ تقدیری، جاء القاضی، آیا قاضی، تو یہاں پیش ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہے۔ نصب میں فتحہ لفظی، فتحہ ہوگا لاسٹ میں، اخیر میں فتحہ ہوگا لیکن وہ لفظاً دکھا، رأیت القاضیہ، تو جاء القاضی، رأیت القاضیہ، اور پھر جر جو ہوگا حالت جر میں کسرہ ہوگا لیکن تقدیری ہوگا، جیسے مررت بالقاضی، یہاں یا ہے لیکن چھپا ہوا۔ تو پہلی حالت میں پیش چھپا ہوا ہے، تقدیری ہے، اور تیسری حالت میں جر تقدیری ہے، کسرہ چھپا ہوا، لیکن نصب فتحہ لفظی کے ساتھ، وہ یہاں دکھائی دے گا، جاء القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ ہماری 15ویں جو قسم ہے وہ ختم ہو گئی، وہ اسی منقوص کا اعراب۔ اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، 16ویں قسم ہم پڑھ کے آئے ہیں اعراب، جہاں اعراب کی بحث شروع ہوئی ہے وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں، یعنی اسم متمکن یعنی وہی معرب جو ہے جس کا آخری حرف بدلے گا، تو جس کا آخری حرف بدلتا ہے اس کی 16 قسمیں ہم نے دیکھی تھی، یہ 16ویں قسم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 15 پڑھا، جس کا آخری حرف بدلتا ہے، تو آخری حرف بدلتا ہے یا تو حرکت کے ساتھ بدلے گا، صاف صاف حرکت دکھائی دے گی، زبر زیر پیش، یا تو حرف کے ساتھ بدلے گا، واو الف یا، ان میں سے کوئی رہے گا بدلے گا، اور یا تو تقدیری ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا۔ اب یہ 16ویں قسم کیا ہے؟ 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم، جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اس سے پہلے ہم جو پڑھ کے آئے ہیں جمع مذکر سالم، اس کا اعراب پڑھ کے آئے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب کیا پڑھا ہم نے؟ مسلمون، حالت رفع مسلمون، واو نون، مسلمون، اور نصب اور جر میں مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمین، تین حالت، تو نصب اور جر میں اینا، اینا کے ساتھ آیا، حالت رفع میں اونا، مسلمون، مسلمین، مسلمین۔ یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر سالم ہے، لیکن جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، وہاں تھا جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، تو اس کا ہم نے وہاں اعراب پڑھا ہے۔ لیکن جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے مسلمیہ، یائے متکلم یعنی اپنا، جسے جو آدمی بات کر رہا ہے، ہاں تو بات کرنے والا یعنی متکلم ہوتا ہے، بات کرنے والا، متکلم کا مطلب کلام کرنے والا، جو بات کرنے والا، تو ایسی یا جو متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے آپ مان لیجئے ابھی دیکھیے مسلمیہ کی دراصل کیا تھا یہ، اب دیکھیے یہاں پر بتا رہے ہیں مسلمیہ یہ لفظ ہے، دراصل مسلمون یا تھا، لاسٹ میں کیا تھا؟ مسلمون، تو یہ اصل لفظ ہے مسلمون، لیکن اصل میں مسلمون یا تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، یہ جو نون ہے یہ گر گیا اضافت کی وجہ سے۔ اضافت کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یا کی طرف، یا متکلم ہے، تو اصل لفظ تھا مسلمون یا، مسلمون یا، جمع مذکر ہے مسلمون، لیکن یا متکلم بھی آگے تھا مسلمون یا، تو جب اضافت ہوا، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو نون گر گیا، واو اور یا جمع ہو گیا، جب یہ نون گر گیا یہاں سے تو واو اور یا جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، اب واو اور یا اکٹھا ہو گیا، جمع ہو گئے، اور پہلا ساکن ہے، واو ساکن ہے، لہذا واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیا۔ دیکھو یہاں صاف صاف مسلمون یا تھا، نون کو گرا دیا اضافت کی وجہ سے، اور پھر واو اور یا جمع ہو گیا،
واو اور یا جمع ہو گیا، لیکن جب جمع ہوا تو پہلا ساکن ہے، واو ساکن ہے، لہٰذا کیا ہو گیا، جب واو ساکن ہے واو کو یا سے بدل دیا، یہ واو کو یا سے بدل دیا، یہ واو کو گرایا اور اس کو یا سے بدل دیا۔ اب واو کو یا سے بدل دیا، اب دو یا ہو گئی یہاں پر، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر جب یا سے بدل دیا تو پھر دو یا ہو گئی، تو یا کو یا میں دو یا ہونے کی وجہ سے ایک یا کو یا میں ملا دیا، یا کو یا میں ادغام، ادغام کہتے ہیں ملا دینا، مدغم کر دینا۔ تو مسلمون یا تھا، اضافت کی وجہ سے جب یا کی طرف اضافت ہوا تو نون گر گیا، نون گرا تو وا اور یا بچا، تو واو ساکن تھا اور یا، تو واو کو یا سے بدل دیا، اب دو یا ایک ساتھ آ گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ یا کو یا میں ادغام کر دیا، مطلب ایک یا کو ایک یا میں ملا دیا۔ اب ملا دیا، اس کی وجہ سے میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، یہ جو میم کا ضمہ تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا، تو کیا ہو گیا، مسلمیہ، مسلمیہ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب بتا رہے ہیں، لیکن کیسے مضاف ہوتا ہے یہ اتنا سب سمجھایا کہ مسلمون یا تھا، اضافت کی وجہ سے نون گرا، پھر واو اور یا ہو گیا، واو ساکن تھا اس کو یا سے بدل دیا، دو یا اکٹھا ہو گئی تو دونوں یا کو ایک میں ملا دیا، ایک یا کو یا میں ملا دیا تو ایک یا ہو گئی، اور اس کے بعد جو میم پر سکون یعنی ضمہ تھا اس کو کسرہ کر دیا تو ہو گیا مسلیمیہ، مسلمونہ سے کیا ہو گیا، مسلمیہ، مسلمونہ سے مسلمونہ، یا سے مسلمیہ۔ اب اس کا اعراب کیا ہے، یعنی جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس سے پہلے جو ہم پڑھ کے آئے جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو اس کا ہم پڑھ کے آئے، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، تین حالت پڑھ کے آئے۔ اب یہ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب کیا ہے، جو مسلمونہ یا سے مسلمیہ بنا، حالت رفع میں کیا ہے، واو تقدیری، حالت رفع میں واو ہوگا لیکن واو تقدیری ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، جیسے ہؤلاء مسلمیہ۔ اب دیکھیے مسلمیہ، مسلمون یا تھا، لیکن اب یہ بتا رہا ہے کہ حالت رفع میں واو تقدیری ہے، چھپا ہوا ہے۔ حالت نصب میں یا ما قبل مکسور، رأیت مسلمیہ، یا ما قبل مکسور، یا اس کے پہلے کسرہ، لیکن یہاں دیکھیے یا ہے ما قبل کسرہ ہے، اور جر بھی یا ما قبل مکسور، جیسے مررت مسلمیہ۔ تو حالت رفع میں واو تقدیری، واو ہے لیکن تقدیری چھپا ہوا ہے، تو حالت رفع میں وہی مسلمون آیا تو معلوم ہو رہا ہے کہ واو ہے وہاں لیکن تقدیری ہے، چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ لیکن نصب اور جر جو دو حالت، حالت نصب حالت جر میں یا کے ساتھ آئے گا، لاسٹ میں یا ہوگا اور اس کے پہلے کسرہ ہوگا، مسلمیہ، مسلمی، ہؤلاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ تو حالت نصب اور جر گویا کہ ایک ہی طرح سے آتا ہے، جیسے انگلش میں بھی کبھی کبھی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ایک ہی ہوتا ہے، میں نے مثال دیا ہیلپ، ہیلپڈ، ہیلپ، ایسے یہاں بھی عربی میں اعراب بھی کبھی کبھی نصب اور جر ایک ہی اس کا اعراب ہوتا ہے، لیکن وہ عامل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا یہ کس کا اعراب ہے، جمع مذکر سالم، جو وہ جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اس کا اعراب کیا ہوگا، اس کو آسانی سے دیکھیں کہ حالت رفع میں واو تقدیری یعنی واو چھپا ہوا، ہؤلاء مسلمیہ، نصب اور جر دونوں میں ایک ہی اعراب ہوگا، کیا ہوگا، یا لاسٹ میں ہوگا ما قبل مکسور کسرہ ہوگا، لیکن وہ حالت نصب اور حالت جر کیسے معلوم ہوگا، یہ عامل سے معلوم ہوگا، رأیت مررت، یہ معلوم ہوگا حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا آج جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب دیکھا ہم نے، اور ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں، دینی پروگرامز، اسلامک پروگرامز، ریسرچ پروگرامز، علمی پروگرامز، یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں، علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کاسٹ
جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ٹیکنیکل سٹاف، ایڈیٹرز، اینیمیٹرز، سوشل میڈیا سٹاف، سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے، پریمائسز کاسٹ، ٹریولنگ کاسٹ، اکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں، ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں، آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.